الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہر طالب علم کو، ہر اسٹوڈنٹ کو ایک تکلیف اور ایک مسئلہ درپیش ہوتا ہے، وہ یہ کہ میں پڑھتا تو ہوں یاد نہیں رہتا، یا پڑھتا تو ہوں بھول جاتا ہوں۔ کوئی ایسا فارمولہ بتا دیں کہ ایک بار پڑھوں اور مجھے ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں کچھ اپنے تجربات ہیں، کچھ اپنے اساتذہ کے معمولات ہیں، اور جو کچھ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ حافظ قرآن بنتے ہیں تو ایک بار پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو پورا قرآن کیسے یاد رہ جاتا ہے، اور کیسے اتنے لمبے سمے تک 30 پارے آپ لوگ یاد رکھ لیتے ہیں۔ اور یہ ہمارا اور آپ کا تجربہ بھی ہے کہ حافظ قرآن پورا قرآن یاد کر لیتے ہیں۔ تو آخر اتنی میموری کیسے بڑھ جاتی ہے اور یادداشت اتنی مضبوط کیسے ہو جاتی ہے کہ وہ پورا قرآن مکمل یاد کر لیتے ہیں؟ اس کے میں کچھ طریقے بتاؤں گا، اور ہر طریقے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں گا کہ اس کو آپ کو اپنے کام میں کیسے لانا ہے۔ تو پہلا طریقہ آپ یاد رکھیے جو حفاظ کرام اپناتے ہیں 30 پارے قرآن یاد کرنے کے لیے، 600 پیج کی کتاب یاد کرنے کے لیے، وہ یہ کہ ایک آیت لیتے ہیں اور اس کو مسلسل دہراتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ مثلا ان کو یاد کرنا ہو عما یتساءلون، تو اب اس کو عما یتساءلون عما یتساءلون عما یتساءلون، اس کو 25 بار، 30 بار، 40 بار، کوئی 50 بار، 100 بار۔ پرانے زمانے میں جس طریقے سے آپ نے سنا ہوگا کتابوں میں کہ ایک ہی شخص کے پاس کتاب ہوتی تھی اور پورے گاؤں میں کسی دوسری شخص کے پاس کتاب نہیں ہوتی تھی، تو لوگ کیسے یاد کرتے تھے؟ ایک جملہ لے لیے اور دن بھر اس کو گھماتے رہے۔ تو آپ کے پاس بھی پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایک جملہ لیجئے، ایک آیت لیجئے، ایک پیراگراف لیجئے، اس کے الفاظ نہ رٹیے، اس کا کم از کم مفہوم کو آپ اپنے اندر کنزیوم کیجئے، اس کی حفاظت کیجئے، اس کو گھماتے رہیے، اس کو خوب چبائیے، خوب چبائیے، خوب ذہن میں دہرائیے 10 بار، 20 بار، 30 بار، 40 بار۔ ریسنٹ ایک ریسرچ آئی تھی، اس میں یہ بات بھی آئی تھی کہ اگر انسان کسی ایک پیج کو، ایک مضمون کو 25 دفعہ پڑھ لیتا ہے تو وہ چیز اسے یاد ہو جاتی ہے۔ تو یہ حافظوں کا اصل طریقہ ہے کہ وہ مغرب سے لے کر عشاء تک بالخصوص ایک ہی پیج کو دہراتے رہتے ہیں، ایک آیت، چھوٹی آیت، ایک آیت کو دہراتے ہیں یہاں تک کہ وہ ان کو مکمل پختہ یاد ہو جاتی ہے۔ یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس پیراگراف کو اسٹوڈنٹ ہیں، آپ پڑھتے ہیں، تو اس پیراگراف پہ سوال خود بنائیں۔ میں چونکہ اردو بیک گراؤنڈ سے ہوں، عربی بیک گراؤنڈ سے ہوں، تو میں اس کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ آپ نے یہ پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب یہ ہے، محمد ابن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، یہ اس طریقے سے آپ نے سنا۔ اب اس پر آپ سوال بنائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ کیا ہے۔ آپ نے پھر پڑھا دوسرا پیراگراف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے حضرت حلیمہ نے دودھ پلایا، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ نے پلایا، پھر حلیمہ نے پلایا، پھر فلانا۔ آپ اس کو سوال کے ذریعے یاد رکھیے۔ آپ یوں کہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے دودھ کس نے پلایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کی عمر میں شام کا سفر کیا، اس پر آپ سوال کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ شام کا سفر کب کیا، کس عمر میں کیا؟ تو جو پیراگراف پڑھیں اس پر سوال بناؤ، تو ذہن اس کو ریپیٹ کرے گا، اندر سے باہر لائے گا، اور یہ اندر باہر کا عمل ہی آپ کے ذہن میں اس چیز کو محفوظ کر دے گا۔ تو جو پیراگراف پڑھو، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس پر آپ سوال بنائیں۔ تیسرا طریقہ یاد کرنے کا یہ ہے کہ آپ نے جو پڑھا ہے، ایک مضمون آپ نے پڑھا کہ نظام شمسی یہ ہے، نظام قمری یہ ہے، بلڈ کا نظام یہ ہے، معدے کا نظام یہ ہے، تو اس مضمون کو پڑھنے کے بعد آپ کو جو کچھ سمجھ میں آیا ہے، چاہے وہ 50% سمجھ میں آیا ہو، 60% سمجھ میں آیا ہو، آپ ایک کاغذ لیجئے اور اس پر اس مضمون کو لکھیے۔ کتاب میں کیا لکھا ہے وہ جانے دیجئے، آپ کے دماغ میں کتنا آیا ہے اس کو خود سے لکھیے۔ اب یہ ہوگا کہ آپ اس کو مکمل ایک بار میں نہیں لکھ پائیں گے، آپ کو کچھ چیزیں چھوٹ جائے گی، کچھ چیزیں ذہن میں نہیں آئے گی، کچھ چیزیں بھول چکے ہوں گے۔ 40% تو آپ لکھ سکتے ہیں نا، وہی لکھ دیجئے۔ اب جب آپ 40% لکھیں گے تو سمجھ میں یہ پھر احساس ہوگا کہ بھائی ہم نے جو پڑھا ہے وہ مکمل مجھے یاد نہیں، اس کا مطلب مجھے اور پڑھنا چاہیے۔ اب اس کے لیے پھر اور پڑھیں گے، جب اس کو دوبارہ پڑھیں گے تو اب جب پھر دوبارہ پڑھ کے پھر لکھیے، تو اب پچھلی بار 40% لکھ پائے تھے آپ، تو اس بار 60% لکھ پائیں گے، تو مطلب ابھی بھی مضمون ادھورا ہے، تو آپ اس کے لیے پھر محنت کریں گے۔ پھر آپ جائیے کتابوں کی طرف اور اس کو، اور آپ ہارڈ ورک کے لیے تو پہلے ہی تیار ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے سامنے منزل ہے، تو آپ کو آگے جانا ہی ہے، تو ہارڈ ورک کے لیے تیار ہیں، پھر آپ دوبارہ کتاب کی طرف جائیں اور کتاب کی طرف پڑھ کے پھر آپ لکھیے۔ تو اب بھی آپ 100% نہیں لکھ پائیں گے، ابھی بھی آپ صرف اور صرف 80% ہی لکھ پائیں گے۔ اس کے لیے آپ کے دل میں اور آگ لگے گی،
ایک قسم کی آپ کے اندر تشنگی پیدا ہوگی کہ نہیں ابھی اس مضمون کو میں مکمل نہیں سمجھ پایا، جبھی تو میں لکھ نہیں پا رہا ہوں، اگر میں سمجھ چکا ہوتا تو لکھ دیتا، تو اب اس کے لیے اور پڑھیں گے، تو اب کی بار انشاءاللہ وہ 100 بار سمجھ چکے ہوں گے اور 100% وہ لکھ بھی دیں گے۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ پڑھ کر لکھیے اس کو، جو مضمون ایک بار میں نہیں ہوا 40% لکھ پائے، دوسری بار میں 7% لکھ پائیں گے، تیسری بار میں آپ 80% لکھ پائیں گے، چوتھی بار میں 100% بھی لکھ پائیں گے۔ تو پڑھنے کے بعد لکھا کیجیے۔ ایک اہم چیز یاد کرنے میں یہ ہوتی ہے کہ بیسٹ وقت یاد کرنے کا کون سا ہے؟ تو جو حفاظ کرام ہیں وہ تو عام طور پر مغرب سے عشاء یاد کرتے ہیں، سب سے بیسٹ ٹائم وہ ہے یاد کرنے کا کہ آپ مغرب سے یعنی تقریباً شام کے 6 ساڑھے 6 بجے سے رات 9 بجے تک کسی چیز کو یاد کریں۔ تو فارسی کا ایک مقولہ بھی سنا ہوگا، خواندہ شب بر دل نقش می سب شود، کہ رات کا پڑھا ہوا دل پہ نقش ہو جاتا ہے۔ تو آپ رات میں پڑھا کریں، کچھ حصہ وقت لگائے، خصوصاً مغرب سے عشاء تو بہت قیمتی وقت ہے، اس کو پورا یاد کرنے میں ہی گزاریں۔ اور اگر اس وقت میں نہ پڑھ سکیں تو آپ صبح جب اٹھتے ہیں 5-6 بجے، تو یہ وقت سکون کا وقت ہوتا ہے اور دماغ بھی سکون کی حالت میں ہوتا ہے، آپ اس وقت میں اگر پڑھیں تو انشاءاللہ یاد زیادہ رہے گا۔ اس میں ایک اور فارمولہ یاد رکھیں جو 5واں فارمولہ ہے یاد کرنے کا اور ایگزام میں پاس ہونے کا بھی، کہ دیکھیے 80% اور 20% کا فارمولہ چلتا ہے۔ جتنے سائنٹسٹ ہیں دنیا میں ان میں سے 20% لوگوں کا تذکرہ ہی زیادہ آتا ہے۔ آپ کے جتنے سبجیکٹ اور جتنے مضامین ہیں ان میں سے 20% ہی ایگزام میں بار بار آتا ہے۔ آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ ٹریک کر کے، پہچان کر کے، پچھلے 10-20 سالوں کے پیپرز نکال کر کے کہ وہ 20% مضمون کون سے ہیں جو بار بار آتے ہیں، بار بار ٹکراتے ہیں۔ آپ اس 20% مصنف 100 سائنسدانوں کی کتابیں نہیں ہیں، مضامین نہیں آئیں گے، 20 کے آئیں گے، اس 20 کو آپ یاد کر لیں۔ 100 مضامین نہیں آئیں گے، 20% ہی مضامین، آپ 20 کو یاد کر لیں۔ اور اس کا ایک اور آسان طریقہ، سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں نا، آپ ایک ہفتے میں ایک مضمون کر لیں کہ مثلا میں سال کے پہلے ہفتے میں، جنوری کے پہلے ہفتوں میں نظام شمسی کے بارے میں پڑھوں گا، دوسرے ہفتے میں نظام قمری کے بارے میں پڑھوں گا، تیسرے ہفتے میں مثال کے طور میں دماغ کے متعلق پڑھوں گا، چوتھے ہفتے میں آنکھ کے متعلق پڑھوں گا۔ تو اگر 52 ہفتے میں ایک ہفتے میں صرف ایک مضمون بھی پڑھتے ہیں تو 52 ہفتے میں 52 مضامین آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ اور ایک ہفتے میں ایک ہی مضمون پڑھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ بار بار اس کی طرف ذہن لے جانے کی وجہ سے اور تکرار کی وجہ سے وہ چیز آپ کے دل اور دماغ پر بیٹھ چکی ہوگی، چھپ چکی ہوگی۔ اس لیے یہ طریقہ بھی بہت کارآمد ہے کہ ہفتے میں ایک مضمون کو پڑھیں اور سال کے شروع اور اخیر کو برابر رکھیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ 52 ہفتوں میں 52 مضامین آپ کے حل ہو چکے ہوں گے اور 52 قسم کے مضمون آپ کے ذہن پر نقش ہو چکے ہوں گے، چھپ چکے ہوں گے۔ اس میں ایک طریقہ اور ہے یاد کرنے کا، جو چھٹا طریقہ ہے کہ آپ اس کو اسٹوری میں کنورٹ کیجئے، تبدیل کیجئے۔ مثلا میں یہ کہوں کہ میرے سر پر ایک شخص نے پگڑی باندھی، دوسرے شخص نے میرے کندھے پہ رومال رکھا اور تیسرے شخص نے مجھے فلاں چیز دی، تو ایسے جب میں کہانی بنا کر پیش کروں گا تو آپ کو وہ چیز یاد رہے گی۔ اور جب میں ایسے ہی کہہ دوں گا کہ بھئی رومال آیا تھا اور پگڑی آئی تھی اور ٹوپی آئی تھی اور کوئی دوا آئی تھی، تو یاد نہیں رہے گا۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ اس کو کہانی بنا لیں۔ جب آپ چیزوں کو کہانی میں تبدیل کر لیتے ہیں تو وہ چیز یاد رہتی ہے۔ تو یہ 6-7 طریقے ہیں جو اپنے اساتذہ کے تجربے سے اور میرے تجربے سے ہیں، جس میں سب سے آسان طریقہ اپناتا ہوں کہ جو مضمون بھی میں پڑھتا ہوں اس کی ایک شارٹ کٹ ایک بک بناتا ہوں، ایک چھوٹی سی کتاب بناتا ہوں، کاغذ پہ اس میں نوٹ کر لیتا ہوں، لکھ لیا کرتا ہوں اور اس کو بار بار دہراتا رہتا ہوں یہاں تک کہ وہ میرے دل اور دماغ پر نقش ہو جاتی ہے۔ تو میرا طریقہ تو یہ ہے کہ میں جو بھی پڑھتا ہوں اس کو لکھ لیتا ہوں، لکھنے سے اور اس کو بار بار دہراتا ہوں تو یہ چیز میرے ذہن پہ نقش ہو جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جو مختلف طریقے بتائے ہیں آپ طلباء کے لیے بہت کارآمد ہوں گے اور ایک ایوریج طالب علم کو بھی بریلینٹ بنانے میں کام آئیں گے۔ اور اس عاجز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔